السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کریم۔ آپ کا میزبان حافظ گلشیر علی قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور میں نشاہی اسٹوڈیو کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے آج کی اس پروگرام کی کاوش کی۔ اللہ ان کی اس کاوش کو اپنی عظیم اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے ساتھ آج ہمارے مہمان زینت القراء، فخر القراء، نجم القراء جناب قاری ظفر علی سیالوی صاحب آپ تشریف رکھتے ہیں۔ ہم آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ہی وطن عزیز کے عظیم ثناخوان رسول، محترم المقام، واجب الاحترام صاحبزادہ حافظ محمد احسن رضا اویسی صاحب آپ تشریف رکھتے ہیں۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کے ساتھ ہی محترم محتشم بھائی محمد عثمان قادری صاحب آپ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ آپ کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ حضرات ذی وقار، آج کا جو پروگرام رمضان کریم آپ دیکھ رہے ہیں، اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام رحمان سے ہوا چاہتا ہے۔ میں ملتمس ہو رہا ہوں زینت القراء، فخر القراء قاری ظفر علی سیالوی صاحب سے، آپ آیات بینات سے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ زینت القراء قاری ظفر علی سیالوی صاحب آیات بینات سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ حضرات ذی وقار، بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ اس سلسلے کا آغاز کیا جائے گا۔ بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے معروف مذہبی سکالر، خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا آصف جمالی سالکی صاحب نے، اور جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ فضائل رمضان ہے، تو اسی پر انشاءاللہ ان سے گفتگو ہوگی۔ لیکن اس سے قبل ہم ایک نعت شریف شامل کرتے ہیں، تو میں ملتمس ہو رہا ہوں صاحبزادہ حافظ محمد احسن رضا اویسی صاحب سے، آپ ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جی جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ یہ خوبصورت جو ہے وہ پروگرام نشائی اسٹوڈیو کی طرف سے یہ ٹرانسمیشن کا آغاز کیا ہے، تو
میں سبھی دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں کلام پیش کرتا ہوں. ہاں نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا. تیری دعاؤں ہی کی بدولت تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں امت کے تیرے لب پر جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. اور بڑا خوبصورت شعر. نبی کی آمد سے نور پھیلا نبی کی آمد سے نور پھیلا فضائے شب پر نکھار آیا. نبی کی آمد سے نور پھیلا فضائے شب پر نکھار آیا. چمن میں کلیوں کے رخ پہ حسن و جمال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. اور مقطع میں لکھتے ہیں نبی تو صائم سبھی ہیں اعلیٰ نبی تو صائم سبھی ہیں اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا. مگر جو آخر میں آمینہ کا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا. مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. صاحبزادہ حافظ محمد احسن رضا اویسی صاحب جو ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. دل جھک رہا ہے محمد کی دہلیز پر دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں. میرے آقا کے مجھ پر ہیں اتنے کرم اب کسی اور کے کرم کی ضرورت نہیں. گرامی قدر یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں سرفراز ہوا ہے اللہ رب العزت اس رمضان المبارک کے صدقے ہم سب کی حال پر اپنا خاص کرم فرمائے اور ہماری جتنی بھی دلی نیک تمنائیں ہیں اللہ پاک اپنی عظیم اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے.
حضرات ذی وقار، چونکہ پہلے بتا دیا گیا تھا کہ آج کا جو موضوع ہے وہ فضائل رمضان ہے، تو ہم علامہ صاحب کی جانب بڑھتے ہیں اور ان سے گفتگو فضائل رمضان پر سماعت کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جناب حضرت علامہ مولانا قبلہ آصف جمالی سالکی صاحب انشاءاللہ ہمارے قلوب کو منور فرمائیں گے اور فضائل رمضان کے حوالہ سے ہمارے جو گفتگو ہے وہ انشاءاللہ جاری و ساری رکھیں گے۔ جناب حضرت علامہ آصف جمالی سالکی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم، اما بعد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج کا یہ نہایت ہی پروقار اور عظیم الشان جو ہمارے نشاہی اسٹوڈیو کے زیر اہتمام آج کے اس پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے، اور اس کے اندر رمضان المبارک کے حوالے سے کافی ساری چیزیں جو ہے انشاءاللہ العزیز ہمیں سیکھنے کو ملیں گی۔ جو قرآن مجید کی آیت دوسرے سپارے سے سورۃ بقرہ کی میں نے پڑھی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ انسان کو پرہیزگاری سکھاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور جب جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کیا جاتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ شیاطین کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور رمضان ہمارے لیے نور ہے، رمضان ہمارے لیے رحمت ہے، رمضان ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یہ رمضان جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اس کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں، کثرت سے ہم ذکر الہی کریں، کثرت سے درود پاک پڑھیں، اور جو دعائیں ہمیں بتائی گئیں، جو احادیث کی روشنی میں ہمیں جس کی طرف جو ہے حکم دیا گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رمضان صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں، رمضان انسان کو، کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھی رمضان کے روزے رکھنے سے انسان کمزور ہو جاتا ہے، حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا روزہ رکھنے سے اللہ انسان کو صحت عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو تندرستی عطا کرتا ہے اور تقویٰ ملتا ہے، پرہیزگاری ملتی ہے۔ جو رمضان کے مہینے میں مسجد میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے اس کی نیکیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب انسان رمضان کے اندر آ کے اللہ کی بارگاہ میں جب اپنا سر سجدے میں رکھتا ہے اور کہتا ہے میرے مالک میں گناہ گار ہوں، اور کیسا خاص اللہ تعالیٰ کا یہ ہمارے اوپر کرم ہے کہ ہمیں رمضان کا یہ ایسا بابرکت مہینہ اللہ نے عطا کیا اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے، کہ اس کے اندر ہم نیکیاں کرتے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہر کام کو سیدھا کرتا چلا جائے گا۔
اور رمضان کے اندر یہاں تک کہ جس شخص نے جس وقت رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے جس کو ہم شعبان المعظم کی آخری رات جو کل ہوگی رمضان المبارک کی جو ہے وہ تراویح کی نماز پڑھی جائے گی اور مساجد کے اندر جو ہے لوگ آئیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوں گے. اس کے اندر جو ہے ایک چیز کو ذہن میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے ہر انسان کے لیے. جتنے میرے ناظرین سننے والے ہیں ان سب کے لیے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, میسیج دینا چاہتا ہوں کہ بزرگان دین جس میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ ہمارے جو بزرگ ہیں, یہ جو ہمارے بزرگان دین ہیں, یہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے جس دن نماز تراویح کی ابتدا ہوگی اس دن مغرب کی نماز کے بعد 21 مرتبہ سورۃ القدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اس سورت کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا سال جو ہے وہ بے پناہ رزق عطا فرمائے گا. اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. حضرت علامہ آصف جمالی سالکی صاحب جو فضائل رمضان پر گفتگو کر رہے تھے. ناظرین کرام, اب یہاں وقفہ ہوا ہے ایک بریک کا, تو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. علامہ صاحب نے جس خوبصورت انداز میں فضائل رمضان پر گفتگو کی ہے, اللہ انہیں ان کا حق بیان کرنا اپنی عظیم اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. چونکہ فضائل رمضان پر علامہ صاحب گفتگو کر فرما رہے تھے, تو فضائل رمضان جو ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے, بڑی برکتوں والی بات ہے کہ ہمیں رمضان کریم جیسا ماہ جو ہے وہ سرفراز ہوا ہے. اس ماہ کے صدقے ہی اللہ نے ہم سب کو اس وبا سے دور رکھنا ہے. کرونا وائرس جیسی وبا جو پھیلی ہوئی ہے, اللہ اس رمضان کریم کے صدقے اس وبا سے ہمیں نجات عطا فرمائے. گرامی قدر, آئیے پھر نعت کی طرف بڑھتے ہوئے میں ملتمس ہو رہا ہوں بھائی عثمان قادری صاحب سے, آپ تشریف لائیں گے ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں. جزاک اللہ. میں بہت ہی مشکور اور مبارکباد پیش کرتا ہوں نشاہی اسٹوڈیو کو اور ان کی پوری ٹیم کو. کس سے مانگیں کہاں جائیں, کس سے کہیں, اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو, سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو. تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. انبیاء اولیاء اہل بیت نبی, انبیاء اولیاء اہل بیت نبی, تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی, سب نے سجدے میں گر کر یہی عرض کی, سب نے سجدے میں گر کر یہی عرض کی. تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے. سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو, تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. میرا مالک میری سن رہا ہے پکار, جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان. میرا مالک میری سن رہا ہے پکار, جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان. اب میری راہ میں کوئی بھی حائل نہ ہو,
اب میری راہ میں کوئی بھی حائل نہ ہو، مسند آرائے بز میں عطا کون ہے، سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ عثمان قادری صاحب ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ گرامی قدر، رمضان کریم کا ماہ جو چل رہا ہے، جو آ رہا ہے، یہ بڑا ہی برکتوں والا ماہ ہے، اور اس ماہ میں روزے داروں کا سونا بھی عبادت قرار دیا گیا ہے۔ روزہ دار روزہ رکھ کے سو بھی جائے تو عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ چونکہ علامہ صاحب سے ہم فضائل رمضان کے حوالہ سے گفتگو سن رہے تھے، تو میں ایک مرتبہ پھر علامہ صاحب کی جانب بڑھتے ہوئے علامہ صاحب سے گزارش کروں گا، آپ ایک مرتبہ پھر فضائل رمضان پر اپنی عقیدتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام دوست احباب کا، اور خصوص بالخصوص نشاہی اسٹوڈیو کے اراکین کا، کہ ایک دفعہ پھر انہوں نے مجھے جو ہے وہ حکم دیا۔ رمضان المبارک کے فضائل کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا امی و ابی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، یا رسول اللہ ہمیں بتائیے کہ آج کیسا معاملہ ہوا کہ آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، ممبر شریف کی دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو اللہ کے مقرب فرشتے سید الملائکہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے، اور انہوں نے جو ہے بد دعا کی، اور میں نے آمین کہا۔ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر وہ کہنے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے آپ کا ذکر سنا اور آپ پر درود پاک نہ پڑا۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہیں کروائی۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ بخشش ہے۔ پہلا عشرہ ہمارے لیے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، دوسرے عشرے میں اللہ ہماری مغفرت کرے گا، تیسرے عشرے میں اللہ ہماری بخشش کر دے گا۔ اور آپ حضرات نے اکثر دیکھا ہوگا، یہاں پر ایک مثال دیتا جاؤں، کہ اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے کے لیے جاتے ہیں
تو وہاں پر جب ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے کے لیے پہنچتے ہیں تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دن دوائی لائیں گے، دوسرے دن لائیں گے، تیسرے دن لائیں گے، چوتھے دن لائیں گے، پانچویں دن لائیں گے، اور پورا مہینہ اگر آپ دوائی لاتے رہے تو مہینے بعد آپ کو کچھ نہ کچھ اس کا رزلٹ ضرور ملے گا کہ آپ کسی بھی بیماری میں اگر مبتلا ہیں تو آپ دوائی لاتے ہیں تو اللہ آپ کو اس دوائی سے شفا ضرور دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ کہ جب تم دعا کرتے ہو کہ اے اللہ مجھے شفا دے دے، ہر مرض سے شفا دے دے، تو اللہ تمہیں شفا عطا کرتا ہے۔ تو اب جس وقت آپ 29 یا 30 دن رمضان المبارک کے گزاریں گے، لیکن اس کے بعد جب آخری دن ہوگا تو اگر ہمارا رمضان کے اندر ہماری زبان سے جھوٹ بند نہ ہوا، ہماری زبان سے جو ہے وہ غیبت بند نہ ہوئی، ہماری زبان سے جو ہے وہ لوگوں کی چغلیاں بند نہ ہوئیں، حسد بند نہ ہوا، ہمیں جو ہے کینہ بغض ہمارے دلوں میں رہا، تو ہمیں رمضان کا روزہ رکھنے کا فائدہ نہیں ملے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جیسے ہم نے یہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ہے، اللہ ہمیں ویسے ہی جھوٹ سے، غیبت سے، حسد سے، بغض سے اللہ اس رمضان کی برکت سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین طٰہٰ یاسین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب بڑے خوبصورت انداز میں فضائل رمضان پر گفتگو فرما رہے تھے۔ نبی کا نور مجھے با کمال رکھتا ہے، نبی کا نور مجھے با کمال رکھتا ہے، میرے عیبوں پہ پردے وہ ڈال رکھتا ہے، ہزار موت سے نکل کے آنا دلیل ہے یارو، کوئی تو ہے جو میرا خیال رکھتا ہے، کوئی تو ہے جو میرا خیال رکھتا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنے واجب الاحترام صاحبزادہ حافظ محمد احسن رضا اویسی صاحب کی جانب بڑھتے ہوئے ایک اور کلام ان سے سماعت کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ جی کچھ دوستوں کی فرمائش تھی ایک کلام کے حوالے سے، میں اس کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، لمحہ لمحہ شمار شمار کرتے ہیں، بس آپ کا انتظار کرتے ہیں، کملی والے آپ کا انتظار کرتے ہیں، کملی والے آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ میں خطا بار بار کرتا ہوں، میں خطا بار بار کرتا ہوں، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے
संभाल رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، رے میں خطا بار بار کرتا ہوں، ارے وہ کرم بار بار کرتے ہیں کملی والے، وہ کرم بار بار کرتے ہیں، ان کے در کا فقیر ہوں جن کی، ان کے در کا فقیر ہوں جن کی، مانگنے کا شعور دیتے ہیں، مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں، اور میں نے آزی کسی سے کیوں مانگوں، کیونکہ مجھ کو سب کچھ حضور دیتے ہیں، ان کے در کا فقیر ہوں جن کی، ارے نوکری تاجدار کرتے ہیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ صاحبزادہ حافظ احسن رضا اویسی صاحب خوبصورت انداز میں عقیدتیں محبتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ محبوب خدا سید و سرور کے برابر، محبوب خدا سید و سرور کے برابر، لاؤ تو کوئی میرے پیمبر کے برابر، اور لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر، پر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر، پر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر، اور رشک آتا ہے فردوس مکینوں کو بھی ان پر، رہتے ہیں جو خوش بخت تیرے گھر کے برابر، اور جبرائیل امین کرتے ہیں جس در کی غلامی، جبرائیل امین کرتے ہیں جس در کی غلامی، اے کاش رہوں میں اس در کے برابر، اور ناداں انہیں کہتے ہیں اپنا سا نیازی، ذرہ نہیں ہوتا کبھی گوہر کے برابر، ذرہ نہیں ہوتا کبھی گوہر کے برابر۔ ناظرین اکرام، ایک مرتبہ پھر ہم شامل کرتے ہیں اپنے بھائی عثمان قادری صاحب کو آقا جانی کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، علم کے شہر ہیں آقا، علی ہے اس کا دروازہ، علم کے شہر ہیں آقا،
علی ہے اس کا دروازہ، تو دروازے سے آ اور کھائے جا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے۔ میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے، میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے، میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے۔ اور پری ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے میں مانگوں، پری ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے میں مانگوں، کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور میں ہمارے جو مہمان تشریف لائے ہیں ان کا مشکور ہوں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ کل ایک مرتبہ پھر انشاءاللہ نشاہی اسٹوڈیو کی جانب سے رمضان کریم میں آپ کا میزبان حافظ گلشیر علی قادری آپ کی خدمت میں کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ رمضان کریم پروگرام دیکھنے کے لیے نشاہی اسٹوڈیو کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو لائک کریں۔ نشاہی اسٹوڈیو کا لوگو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، سکرین کو دیکھ کے پیج کو لائک کریں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔